پروفیسر صاحب، جس طرح سے ابھی ہم نے باپ اور بیٹی کی محبت کی بات کی، جس طرح سے ہم نے ان کی شخصیت کی بات کی، سیدہ فاطمہ الزہرا، اگر ہم بات کریں ان کے ہسبینڈ کی طرف آئیں تو مولا علی، اور اتنا خوبصورت تعلق، اور جس طرح سے پروفیسر فاض صاحب نے بتایا کہ مردوں میں وہ سب سے فیورٹ اور خواتین میں وہ سب سے فیورٹ، اور یہ اتنی خوبصورت قسم کی جوڑی، کیا کہیں گے؟ میں آپ کو بتاؤں، پورا گھر اب ان کے بچوں کو بھی ساتھ شامل کر رہی ہے، اہل کسا کا ذکر کر لیتے ہیں، یوں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چادر میں دیا۔ آقا علیہ السلام کا مبارک معمول کیا تھا؟ حضور سیدہ کائنات جب بھی تشریف لاتی ہیں، اچھا میں گفتگو میں ان کا نام لینے سے بھی بچتا ہوں، ادباً احتراماً سیدہ کائنات کہہ دیتا ہوں، سیدۃ النساء العالمین کہہ دیتا ہوں، یہ القاب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ ہیں ان کے لیے۔ تو جب بھی تشریف لاتی میرے آقا کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے لیے، آگے بڑھتے، ان کا دست اقدس اپنے دست اقدس میں لے لیتے، اور آقا علیہ السلام اس کو چوم کے ان کو اپنے پاس بٹھاتے، اور جب حضور علیہ السلام ان کے پاس جاتے تو یہی رویہ کرتی کہ آگے بڑھتی، ان کا ہاتھ مبارک پکڑتی اور پیار کر دیتی۔ آقا علیہ السلام ایک بار ان کے گھر گئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو سیدنا مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ سوئے ہوئے تھے، تو امیر المومنین کو سوئے ہوئے دیکھا تو آقا علیہ السلام نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے فرمایا کہ تم، میں، وہذا الراقد، اور یہ جو سویا ہوا ہے جنت میں اکٹھے ہوں گے، جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب آیا مبارکہ اتری، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیہ مبارکہ اتری تو یہ قدرتی سیدہ فاطمہ الزہرا وہاں پر تھیں، حضرت سیدنا مولا کائنات، اور ایک روایت میں ہے کہ ان کو آواز دے کے بلا لیا، دعا علی و فاطمہ و حسن و حسین، انہیں بلایا اور چادر کے اوپر بٹھایا۔ ایک روایت میں چادر اوپر دینے والی روایت بعد میں آئے گی، اوپر بٹھا دیا تو چادر میں جگہ بچتی ہوگی، آقا علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھ سے اس کو گرہ لگا دی، خود اپنے ہاتھ مبارک سے گرہ لگا دی، سو دیٹ کہ یہاں اب کوئی اور کسی کی جگہ نہیں، ہم جب چار بیٹھے ہیں یعنی تو یہ چار اور پانچواں میں تو یہ چھٹے کی جگہ نہیں ہے۔ ایک روایت میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آقا علیہ السلام بیٹھے، فاطمہ اور مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ حسن و حسین کو بلا کے فجللہم بکسا، ان کے اوپر اپنی چادر دے لی، جب اپنی چادر دی پھر ہاتھ کھڑے کر دیے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، انہیں پاک اور صاف فرما دے۔ جب آقا علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی تو حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کیا، ام المومنین ہے، حضور کی زوجہ مطہرہ ہے، بڑا مقام مرتبہ، وہ انہوں نے چادر مبارک پکڑی، وہ اندر آنا چاہتی تھیں، آقا علیہ السلام نے چادر نیچے سے اپنے ہاتھ سے کھینچ لی، فرمایا، پوچھنے لگی آقا میں بھی نہیں میں ہوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا انت علی مکانک وانت علی خیر، تم اپنی جگہ پر ہو، تم بھلائی پر ہو، لیکن چادر کے اندر کسی اور کو آقا علیہ السلام نے نہیں آنے دیا، اور یہ ایک بار نہیں ہوا، یہ بار بار ہوا آقا علیہ السلام کے ساتھ، اور جب کبھی ہوا یہ واقعہ تو آقا کے ساتھ یہی چار تھے، جس وجہ سے پنج تن پاک مشہور ہوا نا، یہ احادیث مقدسہ یہ والی، ان احادیث کی بنیاد پر، اور جب آیت مباہلہ نازل ہوئی تب بھی یہی ہوا، تفسیر شاہ جی آگے بیان کر دیں گے، تب بھی آقا علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، انہی چاروں کو لیا ساتھ، آقا علیہ السلام خود بیٹھ گئے، اور حضور علیہ السلام ان سے محبت کرتے، بے انتہا محبت کرتے۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو فرمایا کہ جنت میں ہم، میرا اور تمہارا مکان ساتھ ہوگا، اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن میرے حوض پر علی ہوگا، فاطمہ ہوگی، تو عرض کی یا رسول اللہ فمحبونا، ہم سے محبت کرنے والے کے دور میں، فرمایا من ورائکم، تمہارے پیچھے پیچھے ہوں گے، اور پھر میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن دسترخوان لگے گا، جب ہر کوئی پریشان ہوگا اس دن دسترخوان پر اہل بیت اطہار اور ان سے محبت کرنے والے رسول اللہ کے دسترخوان سے وہ لطف اٹھائیں گے اور ان کی مہمان نوازی ہوگی۔ بالکل۔ پروفیسر فہد پر جانے سے پہلے ہم اسما جی کی جانب بڑھیں گے۔ اسما جی آپ بتائیے گا، آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نا معاشرے میں لڑائی جھگڑے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے بیویوں اور شوہروں دونوں کی طرف سے، تو ایسی مثالیں جب موجود ہوتی ہیں، ایسی شخصیات موجود ہیں، ان سے تو یہ مثالیں سب سے بڑھ کے برداشت جو ہے، پیشنس جو ہے، جس کی ہم بات کرتے ہیں، اب آج کل عام جو سب لوگ باتیں کر رہے ہیں بڑی، تو وہ اسی کی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کتنے سال پہلے بھی سب سے امپورٹنٹ چیز ہی یہ تھی، اور حضرت فاطمہ الزہرا جو ہے ان کے اندر سب سے ضروری جو بات سیکھی ہم نے، وہ پیشنس، برداشت، صبر، یہ سب سے ضروری چیز ہے جو کہ ان کے اندر موجود تھی، وہی اب آج تلقین کی جا رہی ہے آج، کہ وہ آپ صبر، پیشنس، جس کو آپ جو بھی کہہ لیں، کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شادی میں ویسے بھی برتاؤ کرتے وقت ذرا تھوڑا سا تحمل مزاجی سے کام لینا چاہیے، تو یہ سب باتیں وہی ہیں، اب پلٹ کے واپس آ رہی ہیں تو ہمیں پتہ لگا کہ بات تو وہی ہے، چاہے نئے انداز سے کی جائے چاہے پرانے انداز سے کی جائے۔
واہ بہترین بات. پروفیسر صاحب کتنا زیادہ ضروری ہے, جس طرح سے ابھی علی نے ذکر کیا کہ آج کل جو ہسبینڈ وائف کا ریلیشن ہے اس میں بھی اسی طرح کچھ اونچ نیچ اور اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں, اور خاص طور پر جب اس طرح کی ہستیاں اور خاص طور پر جب اس طرح کا خوبصورت جوڑا اور ان کی زندگی کا جو سارا وہ گزرا وہ ہمارے سامنے ہے, اور کس حد تک ہم ان کی تعلیمات پر عمل کر کے ان کی لرننگ سے سیکھ کے اپنے تعلقات کو, اپنے ریلیشنز کو بہتر کر سکتے ہیں. اچھا, اس پہ میں 2 باتیں کوئکلی کروں گا. نمبر 1, ایک روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا جب رشتہ سرکار دو عالم نے مولا علی کے ساتھ فرمایا تو ایک بات آئی, جیسے ہم بھی کوئی بھی خاتون سوچ سکتی ہے کہ جی میرا ہسبینڈ جو ہے وڈ بی ہسبینڈ وہ کتنا کماتا ہے, کیا اس طرح کے سوالات ذہن میں ہو سکتے ہیں. تو مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب فقر اختیاری کی شان بھی رکھتے تھے نا, ایک درویشی والی شان رکھتے تھے. تو اس حوالے سے جب بی بی سیدہ کی طرف سے یہ بات ہوئی تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے کہا, اے میری بیٹی کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں ہیں کہ اس کائنات میں رب العزت نے 2 مردوں کو چنا ہے, ایک تمہارا بابا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرا تمہارا ہونے والا شوہر علی ابن ابی طالب. سبحان اللہ. یعنی سٹارٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کیا ہے کہ اگر حالات ڈیفیکلٹ ہوں, دیر کین بی ڈیفیکلٹی, والد کے گھر سے ہسبینڈ کے گھر میں جائیں گے, ریسورسز کا ہو سکتا ہے فرق ہو, وہ درویش صرف مولا علی کی ایک شان ہے. تو بی بی سیدہ کو ایک تربیت کا پہلو بھی ہے یہاں پہ کہ اگر حالات مشکل ہوئے تو آپ نے وہ جس کو گورے کہتے ہیں ایڈپٹیشن, یو ہیو ٹو میک دیٹ نیسیسری ایڈجسٹمنٹ. اور اس کے پیچھے ایک اسپرچول ریزن ہے کہ مولا علی از چوزن بائی آل مائٹی اللہ, وہ تو اس درجے کی شخصیت ہے. اور دوسری امپورٹنٹ بات ہے, یہ بھی ہمیں کہنی پڑے گی, دیکھیں جتنے بھی آنریبل ہیومنس ہوں دے آر ہیومنس, ہیومن بینگز کی اپنی ایک معاملات ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ ڈفرینسز آف اوپینین ہوتے ہوں گے یا ہوئے بھی اگر کبھی, تو ڈفرینسز آف اوپینین کو آپ ریزالو کیسے کرتے ہیں, یہ امپورٹنٹ بات ہے. تو وہ مشہور واقعہ ہے نا کہ کوئی بات ہوئی جیسے ہسبینڈ اور وائف کی ہوتی ہے, دے آر ناٹ سپر نیچرل ہیومن بینگز, دے آر ہیومنس. تو مولا علی علیہ السلام جب مسجد میں تشریف لے کے گئے تو سرکار دو عالم آئے اور مولا علی سو رہے تھے. تو سرکار دو عالم نے ان کو جگایا اور کہا ابو تراب اٹھو, اور پھر بی بی فاطمہ اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اکٹھے کیا. تو وہ سارے معاملات, وہ محبت کے معاملات, تو ہمارے پوٹینشیل جو بھی لوگ اس رشتے کی طرف بڑھ رہے ہیں یا اس رشتے کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں ہسبینڈ اور وائف کے اندر, مولا علی اور بی بی سیدہ سے جو لائٹ آپ نے کشید کرنی ہے وہ ہے کہ آپ نے اپنے ڈفرینسز کو اگر وہ کبھی آئے تو آگے کیسے بڑھنا ہے, ان کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے. اچھا, اس جوڑے کی بہت سی اسپرچول ڈائمینشنز بھی ہیں, جیسے آیا موبائلہ کی بات ہو رہی تھی. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب کرسچن ڈیلیگیشن آیا اور توحید کے اوپر بات ہو رہی ہے نا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام توحید اور ٹرینٹی کی یہاں پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے. ایک طرف وہ ٹرینٹی کا کانسیپٹ ہے, تثلیث کا, آقا توحید کا کانسیپٹ پیش کر رہے ہیں, اور عیسیٰ علیہ السلام ہمارے عقیدے کے تحت وہ اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے آنریبل رسول ہیں. تو جب مباہلہ ہوا, اور مباہلہ ایک ایسا آرگومنٹ ہوتا ہے کہ دونوں پارٹیز اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں, اور جو جھوٹی پارٹی ہوتی ہے پھر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوتا ہے اور وہ لعنت کی مرتکب ہوتی ہے. تو قرآن نے پھر کہا کہ اب اگر ہماری ڈیبیٹ انکنکلوسیو ہو گئی ہے تو اب مباہلہ کر لیتے ہیں. اور قرآن کیا فرما رہا ہے, رب العزت فرما رہے ہیں ان کو کہہ دو یہ اپنے بیٹے لے آئے, ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں, یہ اپنی خواتین لے آئے, ہم اپنی خواتین لے آتے ہیں, یہ اپنے نفوس لے آئیں, اپنی جانیں لے آئیں, خود آ جائیں, ہم بھی خود آ جاتے ہیں, ہم اپنے نفوس لے آتے ہیں. اور اس آیت کی تفسیر میں کل امت کا اتفاق اور اجماع ہے کہ جب بیٹوں کی بات ہوئی تو سرکار دو عالم کے زاری بیٹے تو پردہ فرما چکے ہیں, حسنین کریمین بیٹے بن کے, وہ سبطان رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ تشریف لے کے گئے. خواتین تو بہت ساری آنریبل ہیں, ہمارے سر کا تاج ہیں, ان پہ ہمارے ماں باپ قربان ہیں, مگر پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل خواتین میں سے اس وقت ایک خاتون کو چنا, وہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ. She was representing the entire women world at that point in time, اور کہا کہ تم اپنی جانیں لے آؤ, تو حضرت علی المرتضیٰ کو لے کے گئے. تو یہ پنجتن پاک, اور جب وہ کرسچن, وہ مسٹک تھا, وہ اسپرچول آدمی تھا, اس نے جب روشن چہرے دیکھے تو اس نے کہا میں ایسے روشن چہرے دیکھ رہا ہوں, اگر انہوں نے ہمارے خلاف دعائے ضرر کر دی تو ہم جس روایت اور ٹریڈیشن کے فالوور ہیں
وہ ٹریڈیشن اپروٹ ہو جائے گی. ان سے موبائلانہ کرنا. They are the most truthful humans on this face of the earth. اور ان کے ریڈینٹ بیمنگ چہرے بتا رہے ہیں کہ یہ صادق ہیں ساری, اور ان کی دعا پر عذاب آ جائے گا. تو یہ پنجتن پاک سے دیکھیں, آخری بات میں کلمنیٹ کرتے وقت جب ہم یہ ذکر کر رہے ہیں تو اس ذکر کو 2 لیولز پہ, ایک ذکر بذات خود ایک ایکٹ آف ورشپ ہے, عبادت ہے, ریممبرنس ہے, اور نمبر 2 ان کے اسوا کی تباہ ہے جو ہم نے کرنی اپنے اپنے لیولز کے اوپر. بالکل ٹھیک.